مظہر بڑلاس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انتظامیہ نے نکالا تھا؟ اور بلکہ میرا اس پہ آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب یہ جو بالکل ایک بڑا آئیڈیل، جیسے میں کہہ رہی تھی، انوائرمنٹ چل رہا ہے، اس کے دوران ہی کہیں ان کو یہ تو نہیں لگنے لگ گیا ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہی کام کرے گا اور اسی ڈگر پہ ہلکا ہلکا جو ہے وہ چلنا چاہیے مکمل طور پہ، اگر نہیں تو؟ یہ درست آپ نے فرمایا، یقیناً ان کو ایسا لگا ہوگا، لیکن ان کی جو حکومتیں ہیں اور اس پر اگر بات کی جائے تو پہلی حکومت ان کی کرپشن کی بنیاد پر ختم کی گئی تھی۔ اس وقت جو صدر مملکت تھے انہوں نے وہ اسمبلی توڑی اور حکومت ان کی ختم کی۔ جی جی۔ اس کے بعد جو وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا جہاز ہی پاکستان میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہ اترے، دلی میں اتارا جائے، تو اس وقت پھر ظاہر ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف تھے پرویز مشرف، تو ان کے بچانے والی قوتیں بھی متحرک ہوئیں، اور پھر اس میں جنرل مظفر عثمانی، جنرل عزیز اور جنرل محمود نے ایک کردار ادا کیا، جی جی بالکل، اور میاں صاحب ایک چلتی ہوئی حکومت گنوا بیٹھے۔ اس کے بعد دیکھیے، چلو پہلے 90 کی دہائی کا حساب ذرا کر لے، اس میں انہوں نے دیکھے ایک نعرہ لگایا تھا، قرض اتارو ملک سنوارو، اس کا پیسہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ پھر انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز کیے تھے، وہ ایک معیشت پہ بڑا ظلم کیا تھا۔ پھر 92 میں انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا کہ جناب جتنے مرضی ڈالر لے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو 26 سال تک یہ دھندا بھی چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ایگریمنٹ کر کے چلے گئے، خود انہوں نے ایگریمنٹ کیا، کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نے کیا یا نہیں کیا، خود یہ ایگریمنٹ کر کے سعودی عرب چلے گئے۔ واپسی میں بینظیر بھٹو نے ان کا رستہ کھولا۔ جی بالکل۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ایسا نہ کیا جائے، پیپلز پارٹی نے تو معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ میثاق جمہوریت کے، ایسا نہ کیا جائے، بالکل ایسا ہی۔ تو پھر وہ کون تھا جس کے کہنے پر میاں نواز شریف پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کے دن بھی ساہیوال پاور پلانٹ بند ہے، انہی کا لگایا ہوا ہے۔ ہب کول جو ہے وہ بھی بند ہے، وہ جو پورٹ قاسم پہ ہے وہ بھی بند ہے۔ تو اس کی پاکستان دیکھیے ہر سال کوئی 550 ارب چائنا کو ادا کر رہا ہے۔ ان کا تو یہ کہنا نا کہ لگائے ہم نے تھے، آگے مینٹین اگلی حکومت نے کرنے تھے۔ او بھئی یہ تو چل ہی نہیں صاحب، دیکھیے منع کیا گیا تھا ایک ہمارے دوست ملک کی طرف سے کہ ساہیوال میں یہ پروجیکٹ نہ لگائیں، جی بالکل، وہ آپ کی زمینیں تباہ ہو جائیں گی، شہر کے اندر ہے بالکل۔ لیکن مفادات کے کھیل میں اتنی محبت تھی اور پاکستان کی دھرتی کو اجاڑنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے کہا نہیں ساہیوال میں لگانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر ان کے ادوار کی مختلف خامیاں بیان کرنے بیٹھوں تو یہ پروگرام شاید کم ہو جائے۔ میاں صاحب کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، کیا نہیں کرتے رہے۔ بالکل صحیح۔ اور پیپلز پارٹی نے اگر ان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا تو اس کا صلہ کیا دیا۔